الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। तमाम किस्म की हम्दो सलाम, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारक मुतहरा पर जिनका नाम इसमें गिरामी हम्द मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज के इस खुतबे जुमा में जिस मौजू पर आप हजरात की खिदमत में कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ गुजारिशात लेकर के हाजिर हुआ हूँ, और जिस बात को आपके दिमाग में, जहन में, दिल में बिठाने की कोशिश, जिद्दोजहद और सआदत हासिल करने जा रहा हूँ, वो मौजू है शहीद कौन। शहीद कौन यानी कौन है वो खुशनसीब जिसे शहादत का रुतबा और मकाम हासिल होता है। हालात हाजरा के
کی مناسبت سے میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر قتل، غارت گری، مرج ہر جگہ جہاں بھی دیکھیے وہیں پر چیخ و پکار، لوٹ مار، قتل و خون، غارت گری، ایک انسان دوسرے انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان، ایک دشمن اسلام اپنے خلاف اور اسلام کے خلاف، ہر جگہ گویا کی دہشت گردی کی ایک آگ ہے، شعلہ ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور ہر انسان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے تاکہ بہت ساری باتیں جو ڈاؤٹس ہیں ہمارے دماغوں میں وہ چیزیں ختم ہو جائیں، بہت ساری بزدلیاں اور بہت ساری بزدلی کہہ لیں یا بہت ساری کمیاں جو ہمارے اندر ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں شہید کون ہوتا ہے، اس کا رتبہ اور اس کا مقام کیا ہے، اس تعلق سے بہرحال کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں تاکہ دلوں کو اس ایسے پرفتن دور میں جہاں قتل و خون کے علاوہ دوسری اور بھی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں پوری دنیا میں گھوم رہی ہیں، دور حاضر میں سب سے بڑی بیماری جو اس وقت آپ سوچئے یہ جو بلا آئی ہے کرونا وائرس کی چائنا سے، اس بد باطن اور بدقماش ملک سے جو دنیا کا سمجھیے سب سے ملحد اور سب سے بدکار ملک ہے، جہاں کے لوگ جس طرح سے کفر اور دنیا کی بربادیوں کے اندر اور تمام بے حیائیوں بے غیرتیوں کے اندر ملوث ہیں، یہاں تک کہ زندہ حیوانات اور جانور تک کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے وہاں سے اس کا آغاز کیا اور اب یہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے۔ اب یہاں تک اب آپ یہ بھی سوچئے کہ میرا خیال ہے تاریخ کے کسی بھی صفحے میں یا تاریخ کے کسی ایسے دور میں بھی ایسا واقعہ نہیں ملا ہوگا کہ حرمین شریفین میں حج اور عمرے کے کم از کم ویزے منسوخ ہو گئے ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مجبور ہے مملکت سعودیہ عربیہ اس حساب سے کہ کرونا وائرس بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر پھیل چکا ہے اور پھیل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مملکت حرمین اور شریفین کے اندر بھی یہ بیماری پہنچ جائے، اس لیے ویزے بھی منسوخ ہو گئے۔ جو ویزے عمرے کے تھے وہ نکلنا بھی بند ہو گئے، اور جو نکل چکے تھے انہیں بھی ان کے ملکوں میں منسوخ کر دیا گیا، یہاں تک کہ فلائٹیں بھی واپس کر دی گئی ہیں، وزارت صحہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے احباب سوالات بھی کر کے انہوں نے پوچھا کہ ہم نے چھٹی لگوائی ہے، جائیں کہ نہ جائیں، یہ بھی مشکل ہے کہ جائیں گے تو دوبارہ واپس آئیں کہ نہ آئیں۔ ہم نے کہا بھائی تھوڑا صبر کر لو، کیا ضرورت ہے اتنی جلد بازی کرنے کی، آپ نے چھٹی لگوائی کینسل کرو، کبھی گئے اور ممنوع ہو گیا، آپ کو ایئرپورٹ پہ نہ آنے دیا گیا تو بات ہی ختم، آپ گئے تھے کسی اور مقصد سے اور ہو گیا مشکل۔ المہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے دھیرے دھیرے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آل اولاد اور ہمارے اعزاء اقارب اور ہمارے ملکوں کو جو اسلامی ممالک ہیں جہاں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہید کون ہے، شہادت کا رتبہ اور مقام یہ ایک الگ موضوع ہے جو میں نے بچا کے رکھا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے درس اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا کہ شہادت کے فضائل کیا ہیں، شہادت کا رتبہ، شہادت کا مقام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ آج میں سر دست اس مختصر سے وقت میں شہید کون کون ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، خیر یہ بھی ایک موضوع الگ ہے، اس کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، لیکن آج میں صرف یہ بتاؤں گا شہید کون ہے، کیسے آدمی شہید ہوتا ہے۔ ایک تو واضح طور پر اللہ رب العزت نے خیر وہ تو رتبے کی بات آئے گی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، اللہ کی مدد چاہو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، اللہ کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جائے، اس وجہ سے انہیں مار دیا جائے کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، یا اللہ والا ہے، یا اللہ کے دین کا داعی ہے،
یہ اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، مسلمان ہے، اس لیے اسے مت مار دیا جائے، اس لیے اسے شہید کر دیا جائے میدان جنگ میں۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو کیسے زندہ ہیں؟ ظاہر ہے سورہ نساء کے اندر ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ حی یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں روزیاں پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں روزیاں پاتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل آئے گی، یہ اللہ نے رتبہ دیا ہے شہداء کا، یہ مقام ہے شہداء کا کہ وہ ہم اور آپ تو زندہ ہوں گے کب؟ جب اٹھ جائیں گے، جب قیامت کے دن، لیکن وہ آج بھی اللہ کی راہ میں اپنی گردنوں کو کٹا کر یہ نہ سمجھو کہ وہ ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ ہماری طرح مردہ ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں وہاں روزی دی جاتی ہے۔ مدینے کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے زندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے، اور اس عرش کے نیچے جھولے ہیں جنت کے اندر جہاں شہداء کی روحیں ہرے پرندوں کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اللہ ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندو تمہیں اور کسی چیز کی خواہش ہے؟ کوئی چیز تمہیں تمہاری آرزوؤں کے حساب سے، وعدے کے حساب سے کوئی کم تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جو تو نے وعدہ کیا تھا پاک پروردگار وہ سارے وعدے پورے ہو گئے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت الحمدللہ نہیں ہے، ہم پا چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی آرزو، کوئی تمنا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایک آرزو، ایک تمنا ہے کہ پھر تو ہمیں زندہ کر کے دنیا کے اندر واپس کر دے، پھر جا کر کے تیری راہ میں زخم کھائیں، گردنیں کٹوائیں، خون گرائیں اور پھر یہاں واپس آئیں، یہی ایک آرزو ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو ایک دفعہ یہاں آ جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جاتا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے شہادت کا اور شہید کا، اور میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بتاؤں گا۔ ایک حدیث اور میں آپ کو سرے سناتا چلوں، بڑی پیاری حدیث ہے اور آج کل کے دور کے لیے جو ہم بزدل بن چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک دور آئے گا تم بہت زیادہ ہوگے، اتنی زیادہ تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن کا غصہ اس سیل، ایسے جیسے سیلاب کے اندر جھاڑ جھنکھاڑ اور سیلاب کے اندر کوڑے کرکٹ بہتے ہیں، جیسے سیلاب کے اوپر بہتے نا، کا غصہ اس سیل، جو سیلاب کے جو جھاڑ جھنکھاڑ کی طرح جیسے سیلاب آتا ہے تو ایسے ہی ہوگے تم لوگ، پانی بہا کر کے لے کے جائے گا، ایسے ہی تم کو بھی کاٹا جائے گا، لوگ دنیا اس طرح تمہارے اوپر پل پڑے گی جیسے بھوکے پیاسے سجے سجائے دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں، تمہیں قتل کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کیا ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوں گے، بہت زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تمہارے دل میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ایک تو موت کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا، وہن پیدا ہو جائے گا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کراہیت الموت، موت سے تم ڈرنے لگو گے، حب الدنیا، اور دنیا کی لالچ تمہارے دلوں میں سما جائے گی، دنیا کی لالچ میں پڑے رہو گے، ہائے میری بیوی، ہائے میرے بچے، ہائے میری دنیا، ہائے میری دکان، ہائے میرا مکان، اسی میں پڑھ کے تم کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، یہ چیز تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور موت سے خوف لگے گا، ڈر لگے گا، ادھر بھاگو گے، ادھر بھاگو، یہ نہیں کہ جب آئے موقع تو ڈٹ جاؤ، ڈٹ کے مقابلہ کرو، یہ نہیں ہوگا تمہارے، بھاگو گے ادھر ادھر، رو گے، بلبلاؤ گے، چلاؤ گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اصل یہ ہے وہم، یہ ہے تمہارے دلوں میں پیدا ہو۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اس کے شکار ہیں، آج ہمارے ساتھ وہ سارا ہو رہا ہے، وہ سارے مناظر ہمارے سامنے ہیں، ساری چیزیں ہمارے، ڈر، خوف، لالچ دنیا کی، ہمیں نہ اللہ سے محبت، نہ رسول سے محبت، نہ دین سے محبت، نہ کچھ نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم مار دیے گئے تو ہمارا حشر کیا، ہم یہ سوچتے ہیں ہم مار دیے گئے تو ختم، ہم یہ جو رسگلے کھا رہے ہیں، جو بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے تھے، جو مزے لے رہے تھے، ہمارا یہ سب ختم ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا، اگر انہیں یہ علم ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد کیا حاصل ہونے والا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس زخم
اس زخم کا کیا وہ ہوتا ہے؟ شہادت کے زخم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کو جو زخم لگتے ہیں، شہید کو جو زخم لگتے ہیں اور جس زخم سے وہ ختم ہو جاتا ہے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ زخم، اس زخم کی جو لذت ہے یا اس زخم کا جو درد ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی چونٹی تم کو کاٹ لے. جیسے چونٹی کے کاٹنے سے جتنا درد ہوتا ہے نا، اس سے بھی کم درد شہید کو کسی بھی زخم کے لگنے سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا تو سمجھ رہی ہے یہ تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، لیکن نہیں، اس سے وہ جو جان اپنی دیتا اللہ کی راہ میں، اس سے پوچھو کہ اس کو کیا محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام نے کسی کا ادھار نہیں رکھا ہے، نہ اللہ نے کسی کا ادھار رکھا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی احسان کرنے والے یا مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایک ایک ٹن کا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ایک ٹن کا اللہ نے حفاظت کر کے رکھا ہوا ہے. برائی بھی حفاظت کر کے رکھی ہوئی ہے. نہ سوچو ہر چیز. وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کچھ بھی تم زبان سے نکالتے ہو، حاضر موجود فرشتے اسے باقاعدہ تحریر کر رہے ہیں. قیامت کے دن وہ بھی تمہارے سامنے لایا جائے گا. اور جو تم اچھائیاں کر رہے ہو چھپ کر کے بھی یا اظہار کر رہے ہو کھلم کھلا، ان تمام نیکیوں کو بھی تمہارے سامنے حاضر کیا جائے گا. قیامت اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں فرمائے گا. سب محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز محفوظ ہے. تم ذرہ ایک قطرہ بھی خون اللہ کی راہ میں بہاؤ گے، اس کا بھی ایک گناہ نہیں، کئی ہزار گنا اجر و ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. یاد رکھو اللہ ارحم الراحمین، وہ ضائع نہیں کرتا اور ادھار بھی نہیں رکھتا. وہ انشاءاللہ تمہیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. چاہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو، اپنی قربانیاں دے. اس کے لیے کیا مقام اور کیا رتبہ. کاش یہ مسلمان یہ حصہ، یہ نعمت صرف مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے. یہ نعمت کس کو حاصل ہے؟ بولو، مسلمانوں. یہ کلمہ توحید کی برکت ہے. کلمہ توحید کی برکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، پورا نوجوان، جوان رانا اور ہتھیاروں سے لیس. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے میدان جنگ میں لڑوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بس مجھے طاقت ہے، میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس فنون حرب کا ماہر ہوں میں تو مال غنیمت کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی مدد کروں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ جو جنگ لڑتے ہیں اس لیے نہیں کسی کو قتل خون، نہ، اس کا تو مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اس نے کہا اور اگر میں کلمہ پڑھوں؟ کہا اہلاً وسہلاً. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ نے فرمایا چلو میدان جہاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحابہ کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی لاش لائی گئی. آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی. کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ خوش نصیب ہے جس نے صرف کلمہ پڑھا، نقد انعام اللہ نے اسے جنت عطا فرما دیا. کوئی عمل نہیں کیا، بغیر عمل کے یہ جنت کے اندر چلا گیا. یہ رتبہ ہے، یہ صرف کلمہ توحید کی برکت ہے. یہ کلمہ توحید، کلمہ شہادت کی برکت ہے یارو. یہ کسی کو حاصل نہیں، دنیا میں کسی انسان کو بھی، کسی دھارمک کسی کو بھی حاصل نہیں. یہ صرف مسلمان کو حاصل ہے کہ وہ اللہ کے لیے، اس کا خون اگر زمین پہ گرتا ہے تو خون زمین پہ گرتے ہی جنت اللہ اسے علاج فرما دیتا ہے. یہ خوش نصیبی ہے تمہاری ہماری. کوئی ڈرو مت موت سے، موت ایک دفعہ آنی ہے. موت، حضرت خالد بن ولید اپنے موت کے وقت بسترے پر رو رہے ہیں، زار و قطار ہو رہے ہیں. وہ خالد جنہیں اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا، اللہ کی تلوار جدھر جاتے تھے. صحابہ کا یہ ایمان اور عقیدہ بن چکا تھا کہ خالد جس فوج میں ہوتے ہیں اللہ اس فوج کو فتح عطا فرماتا ہے. اس عقیدے کو توڑنے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں فوج کی کمانڈری سے انہیں عام سپاہی کے گروپ میں کہا تم فوج کی کمانڈر نہیں ہو سکتے، لوگوں کا ایمان بگڑ. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، خالد پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے.
لوگوں نے کہا خالد تمہیں کمانڈری سے نکال دیا گیا عام فوجی سپاہی ہو. انہوں نے کہا خالد پہلے بھی اللہ کے لیے جنگ کرتا تھا، خالد سپاہی ہو کے بھی اللہ کے لیے جنگ کرے گا. کمانڈری سے کیا ہوتا ہے؟ چراغ جہاں رہتا ہے، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں. خوشبو جہاں بھی رکھ دو، حمام میں بھی رکھ دو، وہاں بھی خوشبو بکھیرے. تو یہ رتبہ اور یہ مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے. رو رہے ہیں بسترے پر. لوگوں نے کہا آپ تو اللہ کی راہ میں آپ نے اتنے زخم کھائے، اتنی جنگیں لڑی اور اتنا کام کیا، پھر بھی آپ رو رہے ہیں. کہنے لگے آرزو تھی، تمنا تھی کہ میں تلواروں کی چھاؤں میں لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو کٹاؤں. میری یہ تمنا نہ پوری ہوئی، آج میں اپنی طبیعی موت سے بستر کے اوپر مر رہا ہوں. یہ آرزو، یہ خواہش تھا. تو موت ایک دفعہ آتی ہے، 1000 دفعہ نہیں آتی. اس لیے دشمن اگر مقابلے میں آتا ہے تمہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، تمہارے بال بچوں کو برباد کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ. مار بھی دیے گئے تو اللہ کے ہاں شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا. ڈرتے کیوں؟ ڈرتے کیوں ہو؟ ایسے بھی تو مرنا ہے نا. تو کیا مرو گے تو تمہاری بیوی بچے تمہاری قبر میں جائیں گے. کیوں روتے؟ کیوں ان کا غم، ان کی فکر کیوں؟ ان کی فکر کرنے والا عرش والا ہے. وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ. اللہ نے پیدا. حضرت ام سلمہ، حضرت طلحہ کی بیوی، دونوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے. سفر میں تھے، حضرت طلحہ آئے، کھانا کھلایا، سجی سنوری دونوں بچوں کو کمرے میں لٹا دیا. دیکھو مومن کا عقیدہ کیا ہوتا. شوہر سفر سے تھکا ہرا، کھانا کھلایا، کہا بچے کہاں؟ دونوں کمرے میں سو رہے. کھانا کھایا، سوئے میاں بیوی آپس میں، ہم بستری بھی ہوئی. فجر میں اٹھے، کہنے لگے، بیوی نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی شخص امانت تن کوئی سامان رکھ دے اور کچھ دنوں کے بعد آ کے اپنا سامان مانگے تو کیا تم اسے سامان دیتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں، بلکہ خوشی ہوگی. یہ ہوشیار بیوی کہنے لگی آپ کے دونوں بیٹے اللہ کی امانت تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں نے انہیں دونوں کو کمرے میں سلایا. آپ تھکے ہارے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو. چلیں آپ دیکھیں. اللہ پر بستر غسل کیا، فجر ہی میں نبی کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی کو خوشخبری سنائی. یہ بات بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے آج کی اس رات میں برکت عطا فرمائے. اللہ. اور صاحب الحمدللہ خوبصورت صاحب بیٹا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اس کے بدلے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ مومن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے. مومن اپنے بیوی بچوں دنیا کے لیے نہیں روتا، مومن اپنی آخرت کے لیے روتا ہے، اللہ کی خوشی کی رضا کے لیے روتا ہے. بہر تو وہ حدیث میں سنانا چاہ رہا تھا، جو سنایا میں نے کہ موت سے مت ڈرو. تلوار گولیاں جو بھی ہیں یہ تمہیں چوٹی کی طرح لگیں گے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ گے. نو پرابلم، نو پرابلم. سنو شہید کون ہے، آؤ میں وہ بتاتا ہوں. اور پھر شہادت کا رتبہ تو خیر وہ الگ موضوع ہے. آج ہمارے ہاں کوئی بھی فٹافٹ شہید کا نام اس کو دے دیا جاتا ہے اور اس کے نام کو پکارا جاتا ہے شہید فلان فلانے شہید ڈھکانے. حالانکہ یہ منع ہے، نہیں کہنا چاہیے کسی کو شہید. اللہ ہی جانتا ہے کون شہید ہے کون نہیں شہید. اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی نہیں تھا. یہ کبھی انہوں نے بھی اپنے کتنے صحابہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، قتل کیا گیا، لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی ان کے ساتھ لاحقہ نہیں جوڑا گیا کہ یہ فلانے شہید. ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ بے شک. لیکن کیا کہا جاتا ہے عمر بن خطاب شہید کہا جاتا ہے؟ حضرت علی شہید ہوئے کہ نہیں شہید؟ لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی مر جائے تو فٹاک سے شہید کا نام لگا دیا جاتا ہے ٹوٹل. سنو شہید کون ہے، حقیقی شہید کون ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقتول فی سبیل اللہ شہید. انگلیوں پہ گنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقتول فی سبیل اللہ شہید. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے. اللہ کے راستے میں، میدان جنگ میں، جہاد میں
کفر دشمنوں سے لڑتے ہوئے، ظالموں سے لڑتے ہوئے جو قتل کر دیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے شہید کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث نسائی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات فی سبیل اللہ فہو شہید۔ صحیح مسلم کی روایت کہ جو شخص اللہ کی راہ میں وفات پائے، ایک تو یہ ہے جہاد کرتے ہوئے، اور ایک ہے اللہ کی راہ میں جا رہا، اللہ کی راہ میں وفات پا جائے، انتقال کر جائے۔ دیکھیں یہ بڑا وسیع مفہوم ہے اللہ کی راہ میں وفات پانے، یعنی اس کا دھن، اس کا مال، اس کی جان، سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، وہ سفر کر رہا ہے زندگی کا، اور وہاں اس کو وفات ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 3 سنو، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ۔ نمبر 3 دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مال کی، دولت کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، من قتل دون مالہ فہو شہید۔ جو شخص، سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، بلوائی آ گئے، دشمن آ گئے، لٹیرے آ گئے، آتنکی آ گئے، دہشت گرد آ گئے، حملہ کر دیا آپ کی دکان کے اوپر، جلانے، لوٹنے، آپ اس کی حفاظت کرنے لگے ہوئے ہیں، آپ کو بھی مار دیا گیا۔ سنو مسلمانوں، خوشخبری، اللہ نے تمہارے لیے بھی شہادت کا رتبہ رکھا ہے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ سمجھ بات آئی؟ آ رہی ہے سمجھ شریف میں بات شریف کی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، کتنا بڑا تمہارے لیے اللہ نے درجہ رکھا ہے، اور اللہ کے کتنے محبوب بندے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت اور ان کے لیے خوش نصیبی ہے۔ ہر ایرو غیرو نتھو خیرو کے لیے، ہاں، تو جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ رتبہ مقام ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی قال تؤتیہ مالک قال ارأیت ان قاتلنی قال قاتلہ۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے یہ بتلائیں کہ ایک شخص، اگر کوئی آدمی آتا ہے میرے پاس اور وہ میرا مال چھینتا ہے، میرا مال چھین رہا، آپ سفر کر رہے ہو یا گھر کے اندر ہو یا دکان کے اندر ہو یا کہیں بھی، آدمی آ کر کے آپ چور مال چھین رہا ہے، آپ کے اوپر زبردستی کر رہا ہے، آپ کے اوپر پستول رکھا ہوا ہے، آپ کو تلوار رکھا، تو ایک تو شکل یہ ہے کہ دے دو، لیکن ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس سے جھگڑا کرو، وہ مال چھین رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تؤتیہ، کیوں اس کو اپنا مال دو گے؟ مت دو اپنا مال مت دو، تمہارا حق ہے، تمہارا مال ہے، مت دو۔ مال ہو، زمین ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، گھر ہو، گائے ہو، بیل، کوئی بھی چیز ہو، تمہارا مال ہے، لیکن ظالم تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ظالم ہو، یہ بھی یاد رکھو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کلمہ پڑھنے والا، بے کلمہ مسلمان، کوئی بھی ہو، یہ صرف مسلمانوں کی، کوئی بھی ہو، ظالم ہوتا ہے۔ ظالم کا کوئی دھرم، مذہب بولو نہیں ہوتا، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے اس نے کہا کوئی آدمی آئے، کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، بھلے وہ مسلمان ہی کیوں، اگر وہ تمہارا مال چھین رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تؤتیہ، اپنا مال اسے مت دو۔ قال ارأیت ان قاتلنی، اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے، میرے ساتھ لڑائی کرے؟ تو آپ نے فرمایا قاتل ہوں، تم بھی لڑو اس کے ساتھ، تم بھی اس کے ساتھ لڑو۔ قال ارأیت ان قتلنی، اے اللہ کے نبی کیا خیال ہے اگر وہ مجھے مار ڈالے، اگر وہ مجھے قتل کر دے اس لڑائی میں؟ قال فانت شہید، غیر مت، تو شہادت کا رتبہ پائے گا۔ اگر وہ تجھے مار دے تو کیا پائے گا؟ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ قال ارأیت ان قتلتہ، اور اگر میں نے اسے مار دیا، اگر میں نے اسے قتل کر دیا، فقال وهو فی النار، وہ جہنم میں رہے گا۔ ہے کیا بات ہے، کیا وہ کہاں جائے گا؟ کسی کا مال چھین رہا ہے، پراپرٹی چھین رہی ہے، جائیداد چھین رہا ہے،
بچوں کی جان لینے کے اوپر آیا ہوا ہے، آبرو چھین رہا ہے، عزت چھین رہا ہے۔ مال تو بہت، اس کی کیا اوقات ہے عزت و آبرو کے مقابلے میں؟ آپ کی بیٹی چھین رہا ہے، آپ کی بہن کو بھاگ کے لے گئے، آپ کی بیوی کو دست درازی عزت، آپ اس کے لیے لڑیں، قتال کریں اگر وہ مانتا ہے، اگر وہ مار بھی دے تب بھی تم کہاں جاؤ گے؟ بولو، ڈرو مت، بزدلی مت اختیار کرو۔ یہ تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ تمہارے لیے بشارت ہے، یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ اپنے ایمان کو قوی رکھو، مضبوط رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دوزخی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ کس کے اندر؟ ہاں، کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہ المبتون شہید، جو پیٹ کے درد اور پیٹ کی بیماریوں سے انتقال کر جائے، پیٹ کی بیماریوں میں ملوث تھا وہ بیچارہ، اس میں اس کا انتقال ہو گیا، فہو شہید، تو وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح سے طاعون کی بیماری میں مرنے والا، طاعون ہمارے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاعون، طاعون کی بیماری آتی ہے، حیضہ، طاعون، بستیوں کی بستیاں بیمار مر جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس بیماری کے اندر انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے۔ دیکھو یہ اللہ کا عذاب۔ طاعون کے بارے میں آپ کو بات آئی ہے تو میں ایک حدیث بیان کرتے شروع کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ طاعون کسی بھی بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ وہاں زنا کاریاں عام ہو چکی تھی۔ تو جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، زنا کاری، بدکاری، عیاشی عام ہو جاتی ہے، وہاں پہ کیا آتی ہے؟ طاعون کی بیماری آتی ہے، طاعون کی بیماری آتی ہے۔ تو صحابیہ نے پوچھا غالباً کہ اللہ کے نبی اگر یہ طاعون کی بیماری کسی مسلمان کی بستی میں دوسروں کے اوپر آتی ہے، اس میں مومن بھی ہوتے ہیں، مومن کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ان ظالموں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، لیکن مومن کے لیے یہ بشارت ہے کہ اگر وہ اس میں مر گیا تو وہ شہادت کا مقام پاتا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس بھی جو ہے یہ حرام خوروں کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم، میں کل ہی پرسوں کی بات ہے، میں نے دیکھا ایک عورت کچھ باغ وقت صحیح کر رہی ہے، اس میں گھونسلہ دیکھا چڑیا کا، چڑیا نے چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی آنکھ بھی نہیں کھلے، اس ذلیل عورت نے وہ گھونسلہ نکالا، اس میں 3-4 بچے تھے، واللہ ان کو ایسے ہی منہ میں ڈال کے کچ کچ، چائنیز تھی وہ، کھا رہی تھی۔ ہم نے کہا اللہ کی لعنت نہیں ہوگی ان خبیثوں پر؟ چوہے کھا رہے ہیں، بلیاں کھا رہے ہیں، سانپ، کچے، کتے، بلی، سور، خنزیر، سب، کاکروچ، بندروں کو پجڑوں میں لا کر ان کی کھوپڑیاں یوں پیک کر کے اوپر سے کھوپڑیاں مار کے وہ تڑپتے ہوئے بندروں کے مغز کھاتے ہیں خبیث چائنا کے اندر۔ اللہ کی لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ نے بڑی ترقی تھی نا، دنیا میں مال بیچ رہا تھا خوب، اللہ کی قسم اب تو وہاں کی گورنمنٹ نے یہاں تک پولیس تک کو حکم دیا ہے ایسے مریضوں کو گھر میں گھس کر شوٹ کرو۔ وہاں پہ ہاسپٹل ہی نہیں، علاج، وہ تو تعداد آ ہی نہیں رہی باہر، عدد تو باہر آ ہی نہیں رہی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو ختم کر۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ جو دین اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے تھے، دین اسلام کو بھی جڑ سے اکھاڑنے کی بات کر رہے تھے، بھارت کے اندر بھی کچھ بڑے سپولے کھڑے ہوئے ہیں، جڑ سے مٹا دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے، 2024 تک یہ کر دیں گے۔ ابے منحوس، تو باقی رہے گا، اللہ تیرے منہ میں کیڑے ڈالے، تیری آل اولاد تک ہلا کو برباد ہو، اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر۔ تو بچے تو صحیح پہلے، تو کیا سمجھ رہا ہے اللہ کو؟ ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے غرور میں رکھا ہے؟ اپنے رب سے تو بغاوت کر رہا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، بہترین قد و قامت عطا فرمائی، پانی کے بوند سے تجھے انسان بنایا، زمین دی، آسمان دیا، اس کے ساتھ غرور کر رہا ہے یہ خبیث، یہ لعنت ہے۔ اللہ اسے غارت فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، اللہ ان کے زمینوں کے اندر زلزلے پیدا فرمائے، آسمانوں سے بجلیاں نازل فرمائے، اور جو اسلام کو مٹانے کی بات کر اللہ انہیں بھی اس دنیا سے نیست و نابود کر دے، اور کرے گا انشاءاللہ۔ ڈرو مت،
یہ سب گیدڑ بھتکیاں ہیں. اللہ ہی سب کچھ کا مالک ہے. وہ جیسے ہم صحیح ہو جائیں، ہم سدھریں، ہم اپنے رب پر یقین کریں، بھروسہ کریں. اور یہ ارگاہ، درگاہ، شدہ، علم، مذاق، پھر میں وہی یہ کہا جانتے ہیں یہ بہت بڑا کرونا وائرس ہے. یہ تمہارے عقیدے کا کرونا وائرس ہے. دیکھو جسم کا، باڈی کا کرونا وائرس ہے نا. یہ شرک اور بدعت یہ تمہارے عقیدوں کے کرونا وائرس ہیں. یہ رجب کا مہینہ آیا ہے، دیکھو بھی مولوی بڑے بڑے توند لے کر کے، پکڑ باندھ کر کے جشن شب معراج منائے جا رہے ہیں. نبی پاک اللہ آیا نبی کو لینے کے لیے، اللہ آیا. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. رجب کے کوڑے بھرے جا رہے ہیں، پوڑیاں، حلوے، ماڑے. پھر شعبان آ رہی ہے، مردوں کی پیکلومیکس لے کے مردوں کو بلانے جا رہے ہیں، میتیں آ رہی ہیں گھروں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما، اسی لیے کاٹے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو، ٹھوکے جا رہے ہو. سدھرو. یہ کچھ نہیں تمہارا بنا سکتے نہ بگاڑ سکتے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کو پکارو، اللہ کے بنو، تب یہ رتبے ملیں گے. یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگا کر یہ مقام اور رتبہ ابو لہب ابو جہل کے ساتھ ہو گئے تھے. اس لیے یا اللہ ہی ہے. کوئی بھی تمہاری رسول بھی تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں. لگاؤ کفر کے فتوے ملانو. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. بیڑا غرق کر رکھا ہے ان ذلیلوں نے امت مسلمہ کا. اللہ یہ ہدایت عطا فرمائے. تو تعاون بھی تمہارے لیے رحمت ہے، ظالموں کے لیے کیا ہے؟ زحمت ہے. بیماریاں بھی مومن کے لیے کیا ہے؟ بولو. ڈرو مت. کرونا وائرس، حرام چھوڑ دو نا. سود کھانا چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، دوسروں کا مال غصب کرنا چھوڑ دو، زمین پراپرٹی ہڑپ کرنا چھوڑ دو. چھوڑو نا، یہ چھوڑو. ہر بیماریوں سے نجات پا جاؤ گے انشاءاللہ. اور ان بیماریوں میں رہو گے. یہ کرونا وائرس نہیں، پتہ نہیں کون سے وائرس آئیں گے. یہ تو ایک چسکا، ایک نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ رکھے. اور سنو، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے کرتے مار ڈالا گیا، بال بچوں کی حفاظت، دشمنوں نے حملہ کر دیا گھر کے اوپر، آگ لگائے جا رہے ہیں، پٹرول بم پھینکا جا رہا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا، آپ اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں دروازے کے اوپر مستعد، اور آپ کو مار ڈالا گیا ہے. گھبراؤ مت، آپ شہید ہوں گے انشاءاللہ. جن کے بیٹے شہید ہوئے، جن کے ان دہشت گردوں میں، ان بموں نے، ان ہتھیاروں سے، جن ظالموں نے جن مومنوں کے بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، مردوں کو مارا، ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ شہید ہیں انشاءاللہ، جنت کے تک ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. سنن ترمذی کی یہ روایت ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی سواری سے گر جائے، سواری پہ جا رہا تھا، گاڑی سے جا رہا تھا، ٹرک سے جا رہا تھا، کچھ بھی، سواری ہے، اسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس سے گر کے مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من سرع عن دابته فی سبیل اللہ فہو شہید. اللہ کی راہ میں سفر کر رہا تھا، سواری سے گر کے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کچھ نہیں سے مر گیا، اللہ نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے. یہ بھی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح نمونیا کی بیماری آتی ہے. نمونیا جانتے ہیں؟ نمونیا کی بیماری آتی ہے، بخار وغیرہ. اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سید جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صاحب ذنب الجنب شہید. جو نمونیا کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہادت کا مقام پاتا ہے. اسی طرح جو اپنے جان کی حفاظت کی خاطر مارا جائے، چارہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بیچارہ، ادھر سے ادھر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون دمہ فہو شہید. جو اپنے جان کی حفاظت کے لیے مار دیا گیا اسے بھی شہید کہا جاتا ہے. اللہ، جان کی حفاظت میں بھی مارا جائے تو کیا ہے وہ؟ ہاں، خوشخبری ہے مسلمانوں تمہارے لیے، بشارت ہے یہ. اسی طرح ڈوب کر مر گیا، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغرق شہید. کے مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے، چاہے کیسے بھی ڈوب کے مر گیا. اسی طرح جو دب کر مر جائے، دیوار گر گئی، پہاڑ گیا، تودا گر گیا، پیڑ گر گیا، کچھ بھی، گاڑی اس کے اوپر آ گئی، دب کر کے وہ مر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذی یموت تحت الہدم شہید. دب کر کے مر جائے وہ بھی اللہ کی راہ میں کیا ہوتا ہے؟
وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جل کر کے مر جانے والا، جلا دیا گیا آپ کو، گھر جلا دیا گیا، آپ اس میں جل گئے، آپ کی جائیداد جل گئی یا آپ کو جلا دیا گیا یا کیسے بھی جل کے مر گئے یا آگ لگ گئی ایسے ہی اور اس میں مر گئے، تو سیدنا جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مروی ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ اللہ کے رسول صاحب الحریق شہید، جو جل کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور پیدائش قریب ہے، درد ذہ ہے، چیخ رہی ہے اور اسی میں اس کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأة تموت بجمع شہید، کہ جو عورت بچہ جننے کی تکلیف میں انتقال کر جائے اللہ اسے بھی شہید کا رتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ ایک زندگی سے